وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمتا للعالمین۔ صحیح بخاری میں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے یعنی 10 ذی الحج کو، فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد قربانی کریں گے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت یعنی ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا، قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے کہ اور یہ کہ میں نے پہلے جانور ذبح کر لیا ہے اس خیال سے کہ میرے جو پڑوسی تھے، میرے جو پڑوس میں رہتے ہیں وہ غریب لوگ تھے، انہوں نے چاہا کہ ان کو گوشت مل جائے، میں نے اس خیال سے اپنا جانور پہلے ذبح کر لیا کہ میرے پڑوسیوں کو گوشت مل سکے، کیونکہ وہ غریب ہیں، انہوں نے قربانی نہیں کی۔ اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں اب اس کو ذبح کر دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے اجازت ہے، اس کے سوا یعنی تیرے بعد کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اجازت دی، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو صرف کر سکتا ہے، تیرے سوا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ نماز سے پہلے اگر کسی نے جانور ذبح کر دیا تو وہ قربانی نہیں ہوگی، صرف کھانے کا گوشت ہوگا۔ برا رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن یعنی 10 ذی الحج کے دن جو کام ہم کو پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا
وہ ہماری سنت کو پہنچا، یعنی ہمارے طریقے کو اس نے اپنا لیا، اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی سے کر لیا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے، سینگوں والا مینڈا لایا جائے، کیسا ہو؟ فرمایا کہ جو سیائی میں چلتا ہو، سیائی میں بیٹھتا ہو اور سیائی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہوں، اس کا پیٹ سیاہ ہو، اس کی آنکھیں سیاہ ہوں، اور وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ چھری لاؤ، اور جب چھری لائی گئی فرمایا اس کو پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے رب العالمین، یعنی الہی تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور امت کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی قربانی فرمائی، اپنی آل کی طرف سے بھی اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ آج امت کو بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جس کو وسعت دی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی قربانی کرے۔ ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں اور دارمی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذبح کے دن یعنی 10 ذو الحج کے دن 2 مینڈے سینگ والے چتکبرے خصی کیے ہوئے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس کو پڑھ کر ذبح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے اس کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکا، الہی اس کی طرف سے بھی یہ قربانی قبول فرما، اس کی طرف سے بھی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے چتکبرے مینڈے اور سینگ والوں کی قربانی کی، انہیں اپنے دست مبارک سے ذبح فرمایا اور بسم اللہ واللہ اکبر کہا، اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اپنا پاؤں ان کے پہلوؤں پر رکھا
اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح فرماتے، حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اپنے ہاتھ دست مبارک سے ان کو نحر کیا۔ 100 اونٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دی حج کے موقع پر، اور 100 اونٹ کی قربانی اپنی طرف سے دی، اور 63 اونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے نحر فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اونٹوں کو کیسے نحر فرمائیں گے، اس کو باندھنا بھی پڑتا ہے، اور یہ قوی جانور ہے اور یہ بڑا مشکل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان کو نحر فرمائیں گے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معجزہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں نیزہ پکڑا اور اونٹ کھڑے ہیں اور ہر اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے کر جو ہے وہ سب سے آگے بڑھ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور اپنی زبان حال سے کہتا کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے نحر کیجیے۔ ہر اونٹ جو ہے وہ دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 اونٹ جو ہیں وہ اپنے دست مبارک سے نحر کیے، اور باقی 27 اونٹ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، پھر انہوں نے نحر کیے۔ 100 اونٹوں کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی حج کے موقع پر۔ آج ہم 1-2 بکرے لا کر یا 1-2 بڑے جانور لا کر ہم جو ہے نا وہ بڑی بڑی تصاویر جو ہیں وہ پھر دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اور 1-2 یا 10 جانور کر کے ہم جو ہے نا وہ دوسروں پر جو ہے وہ فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے جانور کیے، میں نے اتنے جانور کیے۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی پر، آپ نے 100 اونٹ کی قربانی دی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا۔ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھا کہ 2 مینڈے کی قربانی کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 مینڈوں کی قربانی کی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یعنی 1 مینڈا اپنی طرف سے اور 1 مینڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا۔ اور جس طرح کہ ہم نے امام احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارمی کی حدیث پڑھی ہے جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے جو خصی کیے ہوئے تھے۔ آج کچھ لوگ خصی جانور کو بطور عیب جو ہے تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اندر عیب ہے اور ان کی قربانی
نہیں لگتے یا نہیں کرنے چاہیے، اور وہ خصی جانور کی قربانی نہیں کرتے، تو وہ اس حدیث کو ذرا توجہ سے سن لیں، اور اگر توفیق ہو، اللہ توفیق دے دے ان کو، تو وہ ان کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو اپنی آنکھوں سے پڑھ بھی لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے تو وہ غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خصی مینڈوں کی قربانی فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بکری بکرے سے افضل ہے، بکری کی قربانی بکرے سے افضل ہے، اور خصی بکرا بکری سے افضل ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، وہ عیب ہے، تو وہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ وہ اپنے اس معاملے، اپنے اس بات سے رجوع کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین۔